الرحمن الرحيم قال الله في القرآن الكريم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم۔ جناب صدر، حاضرین جلسہ اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے جس میں حق تعالی شانہ نے فرمایا ہے، یہ قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں اور اس کے معلوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں اور تم یہ سمجھتے ہو یہ اسی کا کلام ہے، آسمانی وحی نہیں ہے، میری طرف سے نازل نہیں ہوا ہے، تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو۔ تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہتے تو اس جیسا کلام ہم بھی پیش کر دیتے، تو آؤ تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی خطے کے رہنے والے ہو، طلاقت لسانی میں تمہاری مثال نہیں، فصاحت و بلاغت کے تم امام ہو، تمہاری ادنا سے ادنا چھوکریا بھی شعراء و ادبا کی مجلسوں میں خلبلی مچا دیتی ہے، تم نظم و نثر کے استاذ ہو، ماہرین فن ہو، اس جیسا قرآن پیش کر دو۔ حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خداوند قدوس نے چیلنج کیا، قُلْ لَئِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ تم یہ کہتے ہو یہ انسان کا کلام ہے، اگر تمام انسان و جنات اور کائنات کی تمام مخلوق بھی اکٹھا ہو کر اس جیسا قرآن پیش کرنا چاہے تو نہیں پیش کر سکتی، چاہے ایک دوسرے کے حامی و مددگار کیوں نہ بن جائے۔ یہ ایک چیلنج تھا دشمنان اسلام اور قرآن کے لیے، یہ ایک ذرے موقع تھا اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف تان و تسنی کر رہے تھے، جو اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، وہ میدان میں آتے اور اس جیسا کلام پیش کر کے اس چیلنج کا جواب دیتے اور اس تحریک کو ابھرنے سے پہلے ہی کچل دیتے، لیکن اس چیلنج پر سب کو صاف سونگ گیا، ان دشمنان اسلام کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی، وہ سب ماہرین فن، فصیح و بلیغ اور زباندانی میں اپنا جواب نہ رکھنے والے حیرت میں پڑ گئے، لیکن کسی نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا۔ پھر حق تعالی شانہ نے اور نیچے اتر کر فرمایا کہ اگر پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے تو اس جیسی دستورت ہی بنا کر پیش کر دو، اگر تنہا نہیں لا سکتے تو عالمی کانفرنس کر لو، اکیڈمی بنا لو اور تمام حمایتوں کو بلا کر اس کا جواب پیش کر دو۔ ارشاد فرمایا ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کیا تم یہ کہتے ہو یہ محمد نے گھڑ لیا ہے تو کہہ دیجئے اے محمد تم اس جیسی دستورت ہی بنا دو اور اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہے بلا لو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو۔ لیکن دوستو، اس چیلنج پر بھی عرب کے معاشرے سے کوئی صدا بلند نہیں ہوئے، کسی کی رگے حمیت نہیں بھڑکی، کسی دل میں غیرت نہیں آئی، کسی طبیعت میں جوش و بھاؤ پیدا نہیں ہوا کہ وہ اس جیسا کلام پیش کر کے اس چیلنج کا جواب دے اور اس تحریک کو بے خبن سے اخاڑ پھینکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رگے حمیت کو پھر للکارا، ان کی غیرت پر پیتشہ زنی کی، ان کے شک و شبہ کو پھر مہمیز لگائی اور صداقت کا اعلان کیا۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تمہیں اس کلام میں ذرہ برابر بھی شبہ ہے اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ محمد اسے بنا کر لاتے ہیں تو تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا دو اور اپنے معبودان باطلہ کو ساتھ لے لو، ان کا تعاون لے کر تمام قوم کو مجتمع کر کے انفراداً نہ صحیح اجتماعی طریقے سے ہی ایک صورت بنا کر پیش کر دو۔ اور پھر اگلی صورت میں یہ چیلنج بھی ہے وَلَا تَفْعَلُوا، کہ قیامت تک تم پیش نہیں کر سکتے۔ حضرات، آپ عرب قوم کی تاریخ پڑھیں، وہ قوم جاہل و ناخواندہ ضرور تھی لیکن اس قوم میں شعراء، خطبہ، فصاح و بلاغہ کا ایک جم غفیر تھا، زبان پر ان کو مکمل عبور تھا، ان کا ادنا سے ادنا فرد بھی اپنی زبان کے جادو سے مسحور کر لیا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قوم بڑی غیور، باہمیت اور حوصلہ مند تھی، ان کو للکارنا ہنسی کھیلنا تھا، لیکن قرآن نے زبردست چیلنج کیا اور پھر جب چاروں طرف سے آواز نہیں آئی تو فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، کہ اس جیسی ایک بات ہی پیش کر دو، تمہاری طلاقت لسانی کے چرچے تو آسمان پر ہے۔ اور پھر ایک چھوٹی سی سورت اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، لکھ کر باب کعبہ پر آویزہ کر دی۔ یہ کافی دن تک کعبے کے دروازے پر سورت لٹکی رہی، لیکن وہ دشمنان اسلام، وہ تحریک اسلامی کو بے خبن سے اکھاڑنے والے، ان کا تو ایک سورت بنا کر مدعا حاصل ہو رہا تھا، بازی ان کے ہاتھ تھی، لیکن کہیں سے کوئی چھوٹی آواز بھی نہیں آئی۔ قرآن کا یہ چیلنج اہل عرب کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک آنے والے تمام افراد سے متعلق ہے۔
یہ چیلنج آج بھی اہل دانش کو للکار رہا ہے. آج بھی جو قرآن کے خلاف اپنی ناپاک زبان استعمال کر رہے ہیں وہ اس چیلنج کو قبول کرے, میدان میں آئے, ان کے لیے راستہ صاف ہے. سامعین اکرام, دراصل قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قسم کا کلام بنا کر پیش نہیں کر سکتے, آپ ہی کی زبانی کہلوایا ہے. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. اسی معجز نمائی نے صرف 23 سال میں ایک حیرت انگیز پیدا کر دیا تھا اور انہی تندخو گوار بدوؤں کو علم و اخلاق کا پیکر بنا دیا تھا. آج بھی اس میں یہی تاثیر ہے. اس کے پڑھنے سے دل و دماغ روشن اور ضمیر بیدار ہوتا ہے. آئیے ہم اس معطر خزینے سے اپنے دامن کو بھر لیں اور اس قرآن خدمت کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.